بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، بڑی زبردست خبر ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے یہ نہیں پتا، لیکن اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے زلفی بخاری صاحب ایک بار پھر جو ہیں خبروں میں، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور وہ وہاں جا کر موساد کے چیف سے بھی ملے اور کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیونکہ دفتر خارجہ نے بھی سر جو کہا ہے اسے کانٹرڈکٹ کر دیا ہے، اور دوسری طرف ان کا بھی پیغام آ گیا کہ جناب کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہے۔ کیا خبر ہے سر آپ کے پاس؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس خبر کے لیک کیے جانے کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، اور اس وقت اسرائیلی اخبار کو یہ خبر یا یہ اطلاع یا یہ جعلی خبر لیک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسرائیلی اخبار کا جو کانٹینٹ ہے اس میں تاثر یہ دیا گیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے اب یہ اجازت دی ہے کہ زلفی بخاری، یا آپ یہ الفاظ استعمال کریں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک قریبی ساتھی جو ان کے معاون خصوصی تھے، جن کے پاس برطانوی پاسپورٹ تھا، جو برطانوی نیشنل تھے، انہوں نے لاسٹ ایئر نومبر میں اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اور اس حوالے سے کوئی ایویشن چارٹس اور کوئی فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا جو ہے وہ بھی شیئر کیا گیا۔ لیکن اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ ٹائمنگ ایک ایسی ہے کہ جب پاکستان نے یو این میں اسرائیل کے خلاف ایک ایسا سٹانس لیا کہ اسرائیلی حکام نے باقاعدہ پاکستان کو ٹیگ کر کے پاکستان کا نام لے کر ٹویٹس کیے پاکستان کے خلاف، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ سی این این کے ساتھ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انٹرویو تھا اس کے اندر کتنی بڑی ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی نے جو کچھ کہا ڈیپ پاکٹس کے حوالے سے وہ 100% درست تھا، لیکن اسرائیلی میڈیا نے جو شاہ محمود قریشی کا کامنٹ تھا اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ چلایا، اور ایک بہت بڑی کنٹروورسی پاکستان کے خلاف اسرائیل میں بھی کھڑی ہوئی۔ تو اب ایک ایسی صورتحال میں اسرائیلی اخبار اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ خبر دے رہا ہے کہ زلفی بخاری نے لاسٹ ایئر یعنی پچھلے سال نومبر میں دورہ کیا تھا اسرائیل کا۔ ساتھ یہ منشن کیا گیا کہ یہ دورہ جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مشاورت سے ہوا تھا، بلکہ تاثر یہ دیا گیا کہ ان کے حکم پر ہوا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان کی رضامندی شامل تھی۔ تو اس خبر کو اس وقت لیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک سٹینس تھا، ریسنٹ جو ایک کانفلکٹ بنا تھا جس میں اسرائیل نے جارحیت کی تھی فلسطین کے اوپر، اس پر پاکستان نے جو ایک جارحانہ سفارتی رد عمل دیا، تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو سفارتی بھڑاس ہے وہ نکالی گئی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں یہ تو پہلے ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے انہوں نے تو اپنا ایک نمائندہ بھی اسرائیل بھیجا تھا، اور اس سے پہلے جو ان کے ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے ایک فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ بھی جو ہے وہ شیئر کیا تھا اپنی ٹویٹ میں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک اسرائیلی طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آیا، چکلالہ ایئر بیس پر، اور 10 گھنٹے تک وہ وہاں پہ موجود رہا۔ وہاں سے کچھ آفیشل نکلے اور ان کی اسلام آباد راولپنڈی میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگتا یہ ہے، کیونکہ میں نے اس کو دوبارہ سے دیکھا ہے ڈیٹا کو، اور جس ویب سائٹ سے انہوں نے وہ ڈیٹا لیا تھا اس ویب سائٹ نے وہ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسرائیلی طیارہ ہے صرف اسلام آباد کی حدود سے گزرا ہو، اس کے اوپر سے اس نے پرواز کی ہو۔ لیکن وہی جو ایڈیٹر ہیں اخبار کے، انہوں نے آج ایک اور اسرائیلی اخبار کی خبر کو ٹویٹ کیا، ورنہ یہ خبر جو ہے اتنی زیادہ، یا یہ اطلاع جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ پھیلتی، اتنی کنٹروورسی پیدا نہ ہوتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک اور اخبار ہے مڈل ایسٹ مانیٹر، تو اس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر دی تھی اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ ہمارے ذرائع نے تصدیق کر دی کہ زلفی بخاری نے
دورہ کیا ہے اسرائیل کا. زلفی بخاری نے اس وقت یہ کیا تھا کہ جو ان کے لندن میں لائرز ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے اس اخبار پر مقدمہ دائر کر دیا تھا, اور جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو اس اخبار نے اس خبر کو ہٹا دیا تھا اور معذرت کی تھی, اور ساتھ انہوں نے ایک لسٹ دی تھی کہ ہم نے یہ خبر فلاں میگزین, فلاں اخبار, فلاں ٹی وی سے اٹھائی, اور یہ ایک ملغوبہ بنایا گیا تھا. اب زلفی بخاری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے یہ دورہ نہیں کیا, فورن آفس نے ڈینائی کیا ہے, وزیر اطلاعات نے ڈینائی کیا ہے. لیکن اب ہونا یہ چاہیے, چونکہ ایک خبر تو بن گئی, ایک کنٹروورسی تو بن گئی, اب ہونا یہ چاہیے کہ زلفی بخاری اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کریں. ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ موجود ہے, ظاہر ہے کہ وہ یو کے نیشنل ہیں, پاکستانی پاسپورٹ بھی ہے, تو ان کو پریس کانفرنس کر کے اپنا جو برطانوی پاسپورٹ ہے وہ رکھنا چاہیے میڈیا کے سامنے اور بتانا چاہیے, کیونکہ جب اتنی بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو جائے, بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ کیا کرنے آیا تھا یہاں اسرائیلی طیارہ, اور اگر زلفی بخاری گئے ہیں اسرائیل تو وہ کیا کرنے گئے, کیا مشن تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زلفی بخاری کی تردید ہے وہ تو شاید بہت کم لوگوں تک پہنچی ہو, لیکن یہ جو کنٹروورسی ہے, جو خبر ہے, جو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا پاکستان میں, یہ تو بہت سے لوگوں تک پہنچا ہے. تو اس کا اب حل یہی ہے کہ ایک ایسی آکورڈ سچویشن پیدا ہو گئی ہے زلفی بخاری کے لیے, آلریڈی ان کی وزارت جا چکی ہے, ان کے 2 کزنز کی آڈیو ٹیپس بھی لیک ہو رہی ہیں, تو ہی از آلریڈی ان ہاٹ واٹرز. تو ان کو چاہیے کہ ایک پریس کانفرنس کریں, چاہے وہ سفارتی حکام کو ساتھ بٹھائیں, اپنا پاسپورٹ رکھیں اور بتائیں کہ یہ دورہ نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ مجھے جو لگتا ہے, اس کی ٹائمنگ جو لگتی ہے وہ بڑی پراسرار لگتی ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پر, اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو کوٹ کر کے کہ انہوں نے اب اجازت دے دی ہے, تو مجھے اس ٹائمنگ کو میں جوڑتا ہوں پاکستان کے اس موقف سے جو فلسطین کے معاملے پر پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں اپنایا, اور اسرائیل کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اسرائیلی حکام نے پاکستان کو کوٹ کر کے اور ٹیگ کر کے ہمارے خلاف بیانات دیے. رائے صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زلفی بخاری کے اوپر تو پہلے ہی ایک اور تلوار لٹک رہی تھی کہ وہ بتائیں کہ رنگ روڈ اسکینڈل جو ہے اپنا نام انہیں کلیئر کروانا چاہیے. اب مسئلہ صرف یہ زلفی بخاری کا نہیں رہا, یہاں پر تو معاملہ پاکستان کا آ گیا, اور اگر کسی ایک شخص کی وجہ سے, اور جن کا نام لیا جا رہا ہے انہیں اپنا نام نہیں, ان کا خود اپنا نام نہیں کلیئر کریں گے, بلکہ وہ پاکستان کا نام کلیئر کریں گے, کیونکہ وہ قوتیں پاکستان کو گھسیٹ رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ سجیشن بالکل ویلڈ ہے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں, اس پہ انٹری ایگزٹ موجود ہوگا, تو جس سے پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ جو اخبار ہے جھوٹ بول رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس اخبار کو بھی عدالت میں گھسیٹنا چاہیے زلفی بخاری کو, جس نے یہ خبر دی ہے اور جس ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے. دوسری رائے صاحب خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, قومی اسمبلی میں پارلیمانی کمیٹی جو قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, پرائم منسٹر بھی جائیں گے, شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے, بلاول ول بی دیئر, اور اس کے علاوہ وزیر دفاع بھی وہاں پر ہوں گے, وزیر داخلہ بھی ہوں گے, وزیر خارجہ بھی ہوں گے. تو ایک ہیلتھی ڈیبیٹ ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. حالانکہ پاکستان کے عوام کی روش نہیں رہی پچھلے 3 سالوں میں. ہم نے دیکھا پرائم منسٹر تقریر کرنے آئے, شور مچانا شروع کر دیتی, اپوزیشن واک آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ نے تو دیکھا بلکہ وہاں پہ کور بھی کیا کہ لوگ بجٹ کی کاپیاں ایک دوسرے کو مارتے رہے, سینیٹائزر کی بوتلیں مارتے رہے. اور اب تو سر اس سے یہ جو پاکستان کے عوام ہے اس طرح مذاق بنتا جا رہا ہے کہ آج سندھ اسمبلی کے اندر لوگ چارپائیاں لے کر آ گئے, بلوچستان میں تھانے چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چلیں ایک صحیح سمت میں پاکستان کی پارلیمنٹ جا رہی ہے, اور قومی سلامتی کے اوپر سب اکٹھے ہو کر بیٹھنے والے ہیں. جی دیکھیں, یہ ہائی پروفائل جو بریفنگ ہے, میں اس کے 2 پہلو دیکھتا ہوں. ایک پہلو تو ظاہر ہے کہ اس کا سیکیورٹی جو امور ہیں اس حوالے سے ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی وڈرال ہو رہی ہے, اپنی افواج امریکہ نکال رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی بریف کریں گے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے, خاص طور پر پاکستان کیا کرے گا اگر افغان طالبان نے طاقت کے زور پر کابل کو فتح کرنے کی کوشش کی, جس پر پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی اپنا جو لیٹسٹ ان کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے کہ طالبان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی تو نہیں کریں گے افغان طالبان کے خلاف, لیکن ہم اپنی سرحدیں بند کر دیں گے. تو ایک پالیسی واضح کی گئی ہے کہ ہم کوئی پراکسی بن کر یا افغان طالبان کی اس طرح سے مدد نہیں کریں گے کہ وہ تشدد کے ذریعے افغانستان پر قبضہ کریں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ فضائی اڈوں کے حوالے سے ہے
کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اور ہماری جو عسکری قیادت ہے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، یعنی بالکل فضائی اڈے امریکہ کو دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس پر اپوزیشن نے کچھ سوالات کھڑے کیے تھے، تو یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ اپوزیشن کے سوالات کے جوابات ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس آئی دیں گے۔ تو اس طرح ایک تو اس کا جو سیکیورٹی پہلو ہے وہ ہے، دوسرا ایک اس کا سیاسی پہلو بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو پچھلے 6 مہینے میں تلخی آئی ہے، خاص طور پر فوجی قیادت پر جو الزامات لگائے گئے اس حوالے سے، تو وہ بات چیت کا جو سلسلہ تھا جو سیکیورٹی ایشوز پر پہلے وقتاً فوقتاً جاری رہتا تھا، اگرچہ اس کی خبر کم آتی تھی، اطلاع کم آتی تھی، لیکن وہ سلسلہ جاری رہتا تھا، تو وہ منقطع ہو گیا تھا۔ پھر ظاہر ہے شہباز شریف بیٹھیں گے، بلاول بھٹو بیٹھیں گے، پروبیبلی پرائم منسٹر عمران خان بھی آ جائیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، جو دیگر عسکری حکام ہوں گے۔ تو جب ایک جگہ آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ کی ناراضی ہو، چاہے تلخیاں ہوں، تو وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جو قدورتیں ہوتی ہیں، سم ہاؤ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ایک اختلافات ہیں وہ ختم نہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، ختم ہونے بھی نہیں چاہیے، کبھی بھی حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے سیاسی معاملات پر، لیکن عسکری اداروں کو اور جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، یعنی عسکری ادارے اور آپ کی سیاسی جماعتیں، ان کو کم سے کم جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور جو ملک کے لیے حساس ایشوز ہیں اس معاملے پر ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ اور پاک فوج کا بھی یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے کہ انہوں نے، حالانکہ یہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، اسپیکر اس کو چیئر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بلا تردد اس کے اوپر کوئی ریزرویشن ظاہر نہیں کیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جا کر کیوں وہاں بریفنگ دیں۔ حالانکہ مہذب ملکوں میں اور جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں اس میں کوئی یہ بہت غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ غیر معمولی بات ہے کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ میں جا کر بریفنگ دیں۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے بھی زبردست اقدام ہے، اور خود فوج کی جانب سے بھی یہ تسلیم کرنا کہ ٹھیک ہے ڈی جی آئی ایس آئی جائیں گے، پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دیں گے، اور اس میں کسی ایگو کا، کسی انا کا ایشو نہیں بنایا گیا۔ تو دونوں جو ہیں بڑے اس کے ہیلدی پہلو ہیں، سیاسی بھی اور عسکری حوالے سے بھی۔ کسی کے اگر شکوک و شبہات ہیں افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے تو وہ شکوک و شبہات بھی دور ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ رائے صاحب، واقعی وقت کا ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد